بس ایک ہی تمنا ہے وہ پاؤں کے خدا سے، کیا چاہوں میری پیاس بجھا جانے والا سے، بیمار علمدار ہوں کیا کام دوا سے، بیمار علمدار ہوں کیا کام دوا سے، مجھ کو تو شفا ہوگی پرہرے کی ہوا سے، تو جس کو ملا اس کو ملے پنجتنے پاک، تو جس کو ملا اس کو ملے پنجتنے پاک، وابستہ تیرا در ہے درے آلے باتے، سبحان اللہ۔ اے درد اگر ناز نبی جانے علی تو، اے درد اگر ناز نبی جانے علی تو، ملتا ہے تیرا سلسلہ محبوب خدا سے، جی چاہتا ہے ہاتھ تیرا چون تصور، عباس مشابہ ہے نصیری کے خدا سے، عباس مشابہ ہے نصیری کے خدا سے، کاذب رہا پانچ اماموں کا جو سایہ، کاذب رہا پانچ اماموں کا جو سایہ، ہستی تیری وابستہ ہے عصمت کی ادا سے، وابستہ ہستی تیری وابستہ ہے عصمت کی رضا سے، تو کعبہ وفا کا ہے تو ہی قبلہ عیسیٰ، تو کعبہ وفا کا ہے تو ہی قبلہ عیسیٰ، اونچا علم اسلام کا ہے تیری وفا سے، لڑنا تو مجھا صرف ذرا دور سے دیکھا، لڑنا تو مجھا صرف ذرا دور سے دیکھا، پھر گھاٹ پہ ٹھہرا نہ گیا فوج دغا سے، لڑنا تو مجھا صرف ذرا دور سے دیکھا، پھر گھاٹ پہ ٹھہرا نہ گیا فوج دغا سے، شبیر پہ تو کیوں نہ فدا ہوگی علی نے، شبیر پہ تو
ہے ابھی پیاسی سکینہ رہی تم بھی گئے پیاسے دے دست صحیح دیتا ہے تو سب کو دے دست صحیح دیتا ہے تو دست طلب کو دے دست صحیح دیتا ہے تو دست طلب کو بہتر ہے تیری بھیک نشاؤں کی عطا سے عباس کو کچھ نام کا صدقہ ملے عباس محفوظ رہے تاکہ وہ ہر رنگ بلا سے بس اتنی تمنا ہے وہ پاؤں کے خدا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحب لوائل الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. المعصومين المنتجبين المقبولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال الله تعالى هذه هدية مظهر العجائب تجده قول لك بالنوائب كل حبي وقوم شيء جديد حسنتك یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا دیو یا دیو یا دی. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احسنہ فی امام مبین. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین کرام حضرات محترم، ہم سب کو یہ رحمت والا مہینہ مبارک ہو جس مہینے میں سرکار دو عالم ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. بڑی عظیم شخصیت ہے، نوری عالم سے بھی ظاہری عالم سے بھی. نور کب چمکا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. نور یہ محمدی وہ نور ہے جس سے تمام شے خلق ہوئی ہے. نور محمدی اور نور علی، ان نوروں سے تمام شے خلق ہوئی ہے، مخلوقات خلق ہوئے ہیں. نور محمدی اور نور علی لا شے سے ہے. جو سب سے پہلے رہے گا اس سے تمام چیز خلق ہوگی. جو ہے تو تمام شے نور محمدی کی محتاج ہے. نور محمدی اور نور علی بے نیاز ہے. اللہ نے بشریت کے ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے اور توریت، انجیل، زبور اور آخر میں قرآن مجید نزول کیا، نازل کیا پیغمبر اسلام. تو قرآن مجید جو ہے یہ قرآن صامت ہے اور اہل بیت ہیں یہ قرآن ناطق ہیں. قرآن مجید قرآن صامت ہے، اہل بیت ہیں یہ قرآن ناطق ہیں. بولتا ہوا قرآن علی ہے. قرآن کی تفسیر یا علی بتائیں گے یا امام مہدی اللہ تعالیٰ فیض شریف بتائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیز محترم، ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں ہے. ہر خشک ہر تر کا ذکر کتاب مبین میں ہے جو قرآن صامت ہے. اور قرآن ناطق کل شیء ایسا فی امام مبین. ہر شے پر غالب میرا مولا، غالب اللہ، غالب علی بن ابی طالب ہے. ہر شے پہ غالب.
صلی اللہ محمد. یعنی ہر شے نور علی سے بنی ہے، علی لا شے سے بنا ہے. میں کیا کروں؟ علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کا نور ایک شام میں جلوہ کر دیکھا. علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کا نور ایک شام میں جلوہ گر دیکھا. علی کو حق نے اتارا عین کعبے میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. سبحان اللہ. نعرے حیدری. حضرت محترم، یہ تو شاعر نے بنایا ہے کہ پہلے خدا کا گھر دیکھا، لیکن میرا علی وہ ہے خانے کعبہ میں پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں نہیں کھولتا، دودھ نہیں پیتا اور مسکراتا نہیں ہے. سب سے پہلے آنکھیں کب کھلی؟ جب چہرہ رسالت کی زیارت کی تو علی نے آنکھیں کھولی، مسکرائے اور پیغمبر اسلام نے اپنی زبان منہ میں دے دی تو غذا پہنچایا، علم منتقل کر دیا. رسالت سے امامت میں، رسالت سے امامت میں علم منتقل ہوا. اسے کہتے ہیں یوم تربیہ. یہ دیکھیے میں آج عرض کروں گا، آج بہت ہی مقدس اس تمام تاریخ، کیونکہ رحمت کی آمد کی تاریخ ہے. پیغمبر اسلام زمین پر آئے ہیں بشریت، ابو البشر بن کے، خیر البشر بن کے. یہ بشر کے لیے عبرت ناک جو ہے ایک معجزات لے کر آئے ہیں پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام کی آمد کی تاریخ ہے. لیکن کل اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے تو مودت رکھیے ہمارے اہل بیت سے. مودت کس سے؟ اہل بیت سے مودت رکھیے. کل اسألکم علیہ اجر رسالت ادا کرنا ہے. اب رسالت کی اجر کیا ہے؟ آل محمد سے محبت مودت. آل محمد سے مودت محبت جو کرے گا وہ اجر رسالت ادا کرے گا. ہم عرض کر رہے تھے، ستی نے بیان کیا تھا، شام گئے تھے، فارس کے عالم نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، وہی کی تفسیر ہوتی ہے. ستی کے پاس بھیجا گیا. ستی جو کان ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ آخری خاتم النبیین آ چکے ہیں، یعنی وحدانیت کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی، علی کی ولایت کی گواہی دی اور امام زمانہ کے قیامت کی گواہی دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجر رسالت ادا کرنا ہے تو محبت، غیبت سے بھی محبت، امام کی غیبت سے بھی محبت کرنا ہے. اور ہماری ذمہ داریاں کیا یہ دیکھنا ہے امام کی غیبت میں. امام جب غائب ہے تو دوستو دیکھیں گے جو ہے اہل بیت کی مودت ہم رکھتے ہیں تو اللہ کیا ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت ہی کرتے رہیں؟ اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا جب ہم عبادت کرتے ہیں. تو ہم عبادت کریں تب بھی وہ خدا ہے، ہم عبادت نہ کریں تب وہ خدا ہے. اسے فرق نہیں، فرق ہمیں پڑتا ہے. اگر ہم عبادت نہ کریں تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمارے گناہ نہ دھلیں گے، ہمیں رزق عطا نہ ہوگا، کرم کی نظر سے اللہ ہمیں نہیں دیکھے گا. کون فرمائے گا کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح ہم اگر مودت آل محمد نہ رکھیں گے تو اہل بیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیں پڑے گا. اگر ہم مودت اہل بیت رکھیں گے تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، ہدایت یافتہ رہیں گے، منسلک رہیں گے اہل بیت سے تو ہم گمراہی سے بچیں گے اور ہدایت یافتہ رہیں گے. دیکھیے کہ اعمال اس دنیا میں کب قبول ہوں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا اجر رسالت لازم ہے، واجب ہے. اعمال ہم کرتے رہیں لیکن اجر رسالت ادا نہ کریں، آل محمد سے محبت نہ کریں، علی سے محبت نہ کریں تو نماز قبول نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، خمس نہیں، امر بالمعروف نہیں، تولا نہیں، تبرہ نہیں. علی سے محبت شرط ہے. یہ اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب علی کی محبت دل میں ہوگی. علی کی محبت نہیں تو اعمال قبول نہیں.
اعمال قبول نہیں. اور اگر آپ مال خرچہ کرنے کے بعد بھی چاہیں تو نہیں، کچھ نہیں ہوگا. نہ مال قبول ہوگا نہ اعمال قبول ہوگا. اللہ کی راہ میں نیکیاں کریں، خیرات کریں، صدقہ دیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت ہے، نرم زبانی اس خیرات سے بہتر ہے جو کسی کو ایذا پہنچا کے خیرات دی جائے. کسی کو ایذا پہنچا، بے عزت کر کے خیرات دی جائے. اس سے اچھا آپ نہ دیں، زبان اچھی استعمال کریں. آپ کو نہ دینا ہے کسی غریب کو، کسی فقراء کو، کسی مسکین کو آپ نہ دیجیے، لیکن کسی کی بے عزتی نہ کریے. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی گرا گزرتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے احسان کریے. دیکھیے کہ آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو احسان نہ جتائیے کہ میں نے احسان کیا ہے. اگر آپ کسی کو کچھ خیرات دیتے ہیں تو احسان نہ جتائیے، اس سے آپ کے جو خیرات ہو ضائع ہو جائے گی، کچھ معنی نہیں رہے گا. اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، آپ مستحق کو آپ صاحب یہ ہے دولت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو مستحق کو آپ دیتے ہیں تو آپ احسان نہ جتائیے، یہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں. مولا علی جب دروازے کے اندر سے دیتے تھے تو صرف ہاتھ باہر کر کے دے دیتے تھے تاکہ شرم نہ آئے اسے جو لے رہا ہے. اور جب دے چکتے تھے تو ہاتھ کو چومتے تھے جو لیتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ مولا علی دروازے کے اندر سے دیتے تھے اور پھر بعد میں ہاتھ کیوں چومتے تھے؟ تو جواب یہ آیا، جب کسی کو کوئی مستحق کو دیتا ہے تو جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ نہیں رہتے، وہ خدا بند عالم کے ہاتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے مولا پوچھا دیتے ہیں سبحان اللہ. اور جو لینے آیا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، یہ سمجھنا خدا بند عالم خود آئے. یہ میں روایت اور قرآن کی آیتوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے کہ ہم صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ ہم نکالتے ہیں، سیدوں پہ صدقہ حرام ہوا کرتا ہے. صدقہ غریبوں میں تقسیم کریں، مسکینوں میں دیں، ضرورت مندوں کو دیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب یہ لوگ آپ کے ارد گرد آتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، صحابہ اکرام آپ کو گھیرے رہتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہے، جو مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں ان کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. اس کا کچھ اہتمام کریں. جبریل امین آئے، فرمائے کہ اگر یہ صحابہ آپ کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور قریبوں کو قریب آنے نہیں دیتے، یہ خلق العظیم کو فائز ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تو کچھ کہتا نہیں صحابہ اکرام کو. اللہ نے کہا یہ جب آئے تو ان سے کہیے پہلے صدقہ دیجئے پھر آ کے قریب بیٹھیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ صدقہ دیجئے، آیت ندوہ، صدقہ دیجئے پھر آ کے قریب بیٹھیے، سرگوشیاں کریں، سوال پوچھیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. 10 دن تک کوئی نہیں آیا. میں کیا کروں دوستوں؟ یعنی صدقے سے ڈر گئے. آپ صدقہ دینے سے ڈریے نہیں، میں کہہ رہا ہوں صدقہ دیجئے تو کوئی 4 آنا 8 آنا بھی دیجئے. کوئی عدد تعین نہیں کی گئی ہے شریعت کے تحت، اور کوئی ایسا نہیں کہ دینا ہی ہے ہر دن. ایک ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار صدقہ نکال لیجئے. جان و مال و اولاد کا صدقہ. جب پیغمبر اسلام جبریل امین آئے اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے فرمایا کہ صدقہ لیا کریں ان سے، تو 10 دن تک کوئی صحابہ اکرام قریب نہیں آئے. پیغمبر اسلام کی یا تو مولا علی بیٹھے ہوتے تھے، میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، یا پیغمبر اسلام ہوا کرتے تھے. مولا علی صدقہ لا کے پیغمبر اسلام کو دیتے تھے. پیغمبر اسلام 10,000 علم کے باپ کھول دیتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد. 10,000 باپ علی کے فضل کا کچھ ایسے اہتمام کرے. فرشتے آ کے زمین پر ہمیں سلام کریں. میرے نوجوان دوستوں کے لیے علی کے فضل کا کچھ ایسے اہتمام کریں. فرشتے آ کے زمین پر ہمیں سلام کریں. یہ آرزو ہے کہ جو زندگی تمام کرے، نجف میں صبح کرے، کربلا میں شام کرے. نعرے حیدری
تو ایک بہترین سلوات پڑھیے کہ صدقہ دینے کے لیے کہا گیا تو کوئی صحابہ اکرام قریب نہیں آئے 10 دنوں تک. اس کا معنی ہے کہ یہ مال کے صحابہ تھے، کام کے صحابہ نہ تھے. دوستو یہ مال اور کائی کے صحابہ تھے، کام کے صحابہ نہ تھے. صرف آیا تو وہ جو ابو طالب کا لال تھا، صرف آیا وہ جو نفس خداوند عالم تھا، صرف آیا تو وہ جو نفس رسول تھا. دیکھیے خدا ہونا اور بات ہے، رسول خدا ہونا اور بات ہے، اور شیر خدا ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کر سلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے کہ حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب ہے اور اس میں درج کیا گیا ہے کہ تمام دعاؤں کی قبولیت اس پر ہے. اس پر درود شریف پڑھ. آپ صرف زبان سے درود شریف پڑھ رہے ہیں کیا دل کی گہرائی میں مودت اجر رسالت ادا کرتے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھیے تو میں دیکھتا ہوں. بہت سے فائدے ہیں درود شریف کے. حافظہ ٹھیک کرنا ہے درود شریف پڑھیے، کوئی نقصان سے بچنا ہے درود شریف پڑھیے، بیمار ہو درود شریف پڑھیے شفاعت کے لیے. بچے کے ایگزام ہے اسے یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے بچہ، درود شریف پڑھنے کے لیے کہیے. ایگزام پیپر دے رہا ہے یاد نہیں آ رہا، جواب درود شریف پڑھنے. محمد و علی محمد کے علم سے وہ بچے کو علم پتا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا. اب دیکھیے ہم صدقے کی بات کر رہے تھے. صدقہ کیوں دیا جائے؟ قرآن مجید میں اس کا جواب ہے کیونکہ اللہ کو صدقہ دینا پسند ہے. کہ ہم صدقہ دیں تو جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ بندے کے ہاتھ نہیں ہے، بندہ خدا کے ہاتھ نہیں ہوتے، خدا کے ہاتھ ہوتے. قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں. جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہ تو سب دوسری بات یہ کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہم دوسرے کو دے رہے ہیں. اگر اللہ ہاتھ روک لے گا تو ہم بھی جو ہے نہ دے پائیں گے، ہمیں نہیں ملا تو ہم کیسے دیں گے. تو دوسرا اللہ کو پسند ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، لہذا ہمیں غریبوں کو بھی دینا ہے، مسکینوں کو بھی دینا ہے، فقراء کو بھی دینا ہے. مولا علی نے روزہ رکھا، بی بی زہرا نے روزہ رکھا، حسن و حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا، 3 دن تک روزہ رکھتے رہے. در پہ جو ہے مسکین اور فقیر اور یتیم آتے رہے. تم تام علیہ مسکین و یتیم و اسیرا، اسیر آیا، فقیر آیا، یتیم آیا، مولا علی نے اپنی روٹیاں دے دی. کہا 1 روٹی دی، اس کے عوض میں یہ تقسیم الجنت والنار بن گئے. تقسیم الجنت والنار بن گئے. حسن و حسین نے روٹیاں دی، وہ جوانہ نے جنت کے سردار بن گئے. علی تقسیم الجنت والنار بن گئے. حسن و حسین جوانہ نے جنت کے سردار بن گئے. بی بی زہرا نے اپنی روٹی دی، وہ شافی محشر بن گئی. تو ہمیں کیوں موت آتی ہے؟ صدقہ و روٹیاں دے. سلوات تو پڑھیے اور دیکھو آپ غریبوں کو دیا کریے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں تو ایک پاؤ تو آپ عطا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کم ہے. 1 پاؤ دیجیے، دل سے دعا دے دے گا، مستحق ہوگا تو دل سے دعا دیا، آپ کی نیا پار ہو گئی. اور مزدار میں جو آپ گھرے ہوئے ہیں، مشکلوں میں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھیے کہ صدقہ دینے کے فائدے بتائے گئے قرآن مجید میں بھی اور حدیث پیغمبر اسلام میں بھی. صدقہ دینے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ مصیبت ٹل جاتی ہے، مصیبت کوئی ہو ٹل جاتی ہے صدقہ دینے سے. مشکل آسان ہو جاتی ہے صدقہ دینے سے. گھر میں بیماریاں آئی ہوئی ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہر جگہ آتی ہے، البلا والبلا، تو شفاعت ہو جاتی ہے صدقہ دینے سے. تجارت میں نقصان ہو رہا ہو، آپ نے صدقہ نکال دیا، تجارت میں فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت پیغمبر اسلام
مولا علی کی سیرت ہے، پیغمبر اسلام کی سنت ہے، بی بی زہرا کی سنت ہے، اور حسن حسین کی سیرت ہے. یہ صدقہ نکالنا. سیرت پیغمبر اسلام پہ چلیے، انسانیت کے حقوق ادا کریے. صرف عبادت کر لینا کوئی کام کا نہیں. نماز اپنے 5 وقت کی پڑھ لی 3 وقت میں، قرآن مجید میں 3 وقت کا ذکر ہے. کوئی کام کی نماز آپ کی نہیں ہے جب تک انسانیت آپ نے انسانیت نہ نبھائی. انسانیت کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ عبادت کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ ولایت علی کے ولایت کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ محبت آل محمد کے محمد کا محبت کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ مودت مولا علی کے. یہ نہیں تو کوئی کام نہیں. اور فضول خرچ بھی نہ کریں. دیکھیں کہ اپنے یہ صدقہ کب دینا ہے آپ کو، تھوڑا جو بھی ہے خیرات آپ دیتے ہیں صدقہ. سب سے پہلے اگر اخراجات پہنچتے ہیں تو آپ اپنے اوپر خرچہ کریے، اپنے والدین پر خرچہ کریے جو آپ کو پگار ملتی ہے، جو بزنس اگر ہے، تجارت ہے. اپنے بچوں کے کپڑوں پہ خرچہ کریے. پیغمبر اسلام کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں، یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے. اپنے بچوں کی تعلیمات پر خرچہ کریے، اور یہ اس سے بچ جائے تو پھر اللہ کی راہ میں خیرات کریے. خیرات بھی قبول ہو جائے گی، دین کے بھی ہو گئے، دنیا کے بھی ہو گئے، آخرت کے بھی ہو گئے. اور آپ نے برعکس کیا تو پھر برعکس اپوزٹ ہو جائے گا. دیکھیے دوستو عزیز محترم کہ میں معجزہ بھی پڑھوں گا پیغمبر اسلام کا کہ سرکار ابو طالب کو کفالت ملی. نبوت کی کفالت کون کرے گا؟ اگر نبوت پاکیزہ ہے تو کفالت کرنے والا بھی پاک و پاکیزہ ہوگا. نبوت اگر طاہر ہے تو نبوت کی کفالت کرنے والا ابو طاہر ہوگا. نبوت اگر اللہ کی جانب سے ہے تو کفیل کفالت کرنے والا بھی اللہ کی جانب سے منتخب ہوگا. اب ابو طالب علیہ السلام کفیل ٹھہرے سردار انبیاء محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ایک قافلہ لے کے شام کی طرف جا رہے ہیں سرکار ابو طالب، اور ایک محمد مصطفیٰ جو بھتیجا ہے دامن سے لپٹ جاتا ہے، میرے چچا جان مجھے بھی لے چلیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہ اتنی محبت اپنے بھتیجے سے یتیم بنایا اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو. کیوں؟ کیونکہ سب اطاعت محمد کی کریں گے، محمد کسی کی اطاعت نہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ابو طالب کے رتبے کو بلند کرنا چاہتا تھا خداوند عالم کہ ابو طالب جسے پالتا ہے پہلے نبوت نہ جو ہے محمد رسول اللہ بنتا ہے، دوسرا جو بنتا علی ولی اللہ بنتا ہے. ابو طالب جسے پالے پہلا تو بنتا ہے محمد رسول اللہ، کلمے میں جگہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جگہ ملتی ہے، اور دوسرا علی ولی اللہ، اسے بھی اللہ کے ساتھ جگہ ملتی ہے. اور یہ جب سرحد شام پر پہنچے تو ایک راہب تھا، عیسائی راہب، جس کا نام کنیت بحیرہ کی، بحیرہ بلاتے تھے، نام اس کا جرجش تھا. جرجش اس نے جب آثار نبوت دیکھے تو کہا یہ تو خاتم النبیین ہے، آخر الزمان ہے. مہر نبوت دیکھی اور معجزات درپیش نظر آئے. کنویں میں پانی نہیں تھا، خشک تھا، تر ہو گیا، اور ہری بھری گھاس اگنے لگی. جہاں سے گزرتے تھے وہاں پیڑ پودے سلام کرتے تھے. کہے تو آخر الزمان نبی ہے. کس طرح پتا چلا؟ کیوں کر پتا چلا؟ کہا کہ توریت انجیل زبور میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتم النبیین آئیں گے، آخر الزمان آئیں گے. یہ عیسائی راہب ہے جو توریت انجیل زبور پڑھ کے پہچان لیتا ہے جب دیکھتا ہے یہ آخر الزمان ہے. وہ صحابہ اکرام ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود صلح حدیبیہ پہ شک کرتے ہیں کہ رسول ہے یا نہیں. صلوات پڑھیے محمد. یہ عیسائی رائے قرآن توریت
انجیل زبور پڑھنے کے بعد وہ پہچان لیتا ہے یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ آخری زمان ہے، لیکن یہ صحابہ کرام ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نہیں سمجھ رہے، شک کر رہے ہیں، ہر جگہ شک کرتے رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ انہیں لے جائیے اور یہ سامان یہیں فروخت کر دیجیے۔ اتنی برکت ہوئی پیغمبر اسلام کی آمد سے کہ ابو طالب علیہ السلام نے بہت فائدہ اٹھایا تجارت میں، وہیں پر فروخت کر کے واپس لوٹے۔ کہا یہودیوں سے انہیں بچا کے رکھنا۔ ابو طالب وہ محسن اسلام ہے جنہوں نے اللہ کی آخری نشانی خاتم النبیین کو یہودیوں سے بچایا۔ اور دوسرا ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک مکے میں ایک منصوبہ رچا جا رہا تھا، ایک گیم ہونے والا تھا منصوبہ، کہ عثمان بن حریر جو مکے میں رہتا تھا یہ گیا قسطنطنیہ، قسطنطنیہ آج جو ترکی ہے، ترکی، وہاں جانے کے بعد اس نے عیسائیت قبول فرمائی اور رومن امپائر سے مال و متا لینے کے بعد یہ مکے آیا تاکہ مکے میں جو اسلامی حکومت رائج ہے وہاں پہ عیسائیت والی حکومت آ جائے۔ اب اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے اور یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ علم لدنی رکھتے ہیں، یہ ہر طرح کا علم ان کے پاس ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ ایسے منصوبے بہت سے آنے والے ہیں اور یہ آ چکا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے عیسائیت کی حکومت کو رد کر دیا اور اسلام کی حکومت قیامت تک لے جا رہے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ عیسائیوں کی حکومت وہیں پر رک گئی، رد ہو گئی، اور اسلامی حکومت قیامت تک، یعنی امام زمانہ لے جا رہے ہیں۔ امام تو سمجھ میں یہ آیا، جو بلد مکہ کو عیسائیوں سے بچائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد اللہ کی جان کو یہودیوں سے بچائے اسے محسن اسلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد کہ اے نور کے پتلے تجھے خاک سے کیا نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین